سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ کراچی میں بارشیں ختم ہوئے کئی روز گزر گئے مگر نیا ناظم آباد سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ متعدد لوگ گھروں کے بجائے گراؤنڈ اور سکول میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کا پوش علاقہ نیا ناظم آباد بارش رکنے کے ایک ہفتے بعد بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ کھڑے پانی سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ نیا ناظم آباد کے بلاک بی، سی اور ڈی میں صورتحال زیادہ ابتر ہے، جہاں کئی فٹ پانی کھڑا ہے۔ علاقے کے کئی خاندان قریبی گراؤنڈ اور مقامی سکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ نے بار بار شکایت کے باعث جمعے تک پانی نکالنے کی نئی ڈیڈ لائن دے دی۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم نماز شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آفات سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوری کراچی کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے، ڈی ایچ اے کی بھی عجیب صورتحال ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی پریشانیوں سے بچا کے رکھیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے، لیکن حکومت اور شہری انتظامیہ کو احساس تک نہیں۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ حبیب خان، 24 نیوز، کراچی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بانی متحدہ، ان کے بھائی اور 5 دیگر افراد کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے لندن کی 7 جائیدادوں پر دعویٰ دائر کیا ہے۔ متحدہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جائیدادوں کی مالیت تقریباً 1 کروڑ پاؤنڈز ہے۔ کیس میں طارق میر، محمد انور، افتخار حسین، قاسم رضا، یورو پراپرٹی ڈیولپمنٹ بھی نامزد ہوئے ہیں۔ جن پراپرٹیز کے متعلق دعویٰ دائر کیا گیا ہے ان میں بانی متحدہ کی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ وکلاء کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ان پراپرٹیز کی قانونی طور پر حقدار ہے۔ برطانوی ٹرسٹ قوانین کے تحت متحدہ پاکستان پراپرٹیز کی قانونی ملکیت کی حقدار ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بانی متحدہ، ان کے بھائی اور 5 دیگر افراد کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے لندن کی 7 جائیدادوں پر یہ دعویٰ دائر کیا ہے۔ متحدہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جائیدادوں کی مالیت تقریباً 1 کروڑ پاؤنڈز ہے۔ اس کیس میں طارق میر، محمد انور، افتخار حسین، قاسم رضا اور یورو پراپرٹی ڈیولپمنٹ بھی نامزد ہوئے ہیں۔ جن پراپرٹیز کے متعلق دعویٰ دائر کیا گیا ہے ان میں بانی متحدہ کی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ان پراپرٹیز کی قانونی طور پر حقدار ہے۔ وکلاء کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے ٹیکس سال 2020 کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کے لیے تنخواہ دار طبقے اور چھوٹے تاجروں کے لیے فارم مزید آسان بنا دیا ہے۔ گوشوارے بذریعہ آن لائن ایپ اور ویب پورٹل جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اسی بارے میں حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن فارم کو مزید آسان بنا دیا۔ گوشوارے اسمارٹ فون یا آن لائن پورٹل کے ذریعے فائل کیے جا سکتے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ اور دیگر آمدن والوں کے لیے آسانی کر دی گئی۔ گوشوارے جمع کروانے کے حوالے سے ایف بی آر کی ویب سائٹ پر آگاہی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق تنخواہ دار اور چھوٹے تاجروں کے لیے ریٹرن کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ ٹیکس آسان ایپ کے لیے بھی ریٹرن اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے۔ چھوٹے تاجر اب صرف ایک فارم پر کر کے بآسانی گوشوارے جمع کروا سکتے ہیں۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ میں کرپشن کی انویسٹیگیشنز اور شوگر سبسڈی اسکینڈل کی انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 12 کرپشن کیسز کی انکوائری اور 7 کیسز کی تحقیقات کی منظوری دے دی گئی۔ نیب اعلامیے کے مطابق بلین ٹری سونامی پروجیکٹ خیبر پختونخوا میں 6 الگ الگ انکوائریز جبکہ 4 الگ الگ تحقیقات کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ ٹیکس بورڈ خیبر پختونخوا کے افسران کے خلاف کرپشن کیس کی انویسٹیگیشن کی منظوری دے دی گئی۔ ایگزیکٹو بورڈ نے سابق رکن صوبائی اسمبلی ایسر ولی خان، پی ڈبلیو ڈی گومل یونیورسٹی افسران، سابق ضلع ناظم پشاور اور دیگر کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب کا تعلق کسی سیاسی جماعت، گروہ اور فرد سے نہیں ہے۔ نیب کا تعلق صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ نیب قانون کے مطابق بدعنوان عناصر سے قوم کی لوٹی گئی دولت برآمد کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفرور اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے قانون کے مطابق اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ حکومت نے خواجہ سراؤں کو روزگار کے لیے قرض دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومتی اعلان پر خواجہ سراؤں نے خوشی کا اظہار کیا۔ شاہد سپرا کی رپورٹ دیکھیے۔
मुआशरे में आम तौर पर तंज़ो तज़हीक की निगाह से देखे जाने वाले ख्वाजा सराओं पर भी हुकूमत मेहरबान होती दिखाई दे रही है। हुकूमत ने आम शहरियों की तरह ख्वाजा सराओं को भी रोजगार के लिए आसान इकसात पर कर्ज देने का ऐलान कर दिया है, जिस पर उनका कहना है कि हुकूमत इससे कबल भी मुतअद्दिद बार फलाह के ऐलानात कर चुकी, लेकिन अमल दरामद न हुआ। उम्मीद है कर्ज के ऐलान पर पूरा उतरेगी। मैं सबसे पहले तो हुकूमत को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए एक सोचा। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे काम आ रही है, ठीक है, और हमारे ये सिलसिलों में जितने भी हमारे सिलसिले मुश्किलें हल कर रही है, ठीक है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मर्दों को मिलते थे, ख़वातीनों को मिलते थे, ख्वाजा सराओं को नहीं मिलते थे। अब ख्वाजा सराओं को भी मिलेंगे, जो काम नहीं जो कर सकते वो अपना कोई शॉप खोल लेंगे, जिस तरह ब्यूटी सैलून हो गया। दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं की फलाह के लिए काम करने वाली तंजीम की सरबराह अनुषा ताहिर भट्ट ने भी हुकूमती फैसले को सराहते हुए कहा है कि इस इक़दाम से ख्वाजा सरा भी मुआशरे में इज्जत की जिंदगी बसर कर सकेंगे। ख्वाजा सरा कमेटी के लिए गवर्नमेंट ने आज एक नया इक़दाम उठाया, जिससे वो आसान इक़सात पर गवर्नमेंट से कर्ज ले सकते हैं, जिससे मोअज़्ज़िज़ शहरी की तरह वो अपना भी रोजगार कमा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से ख्वाजा सराओं को मुआशरे का अहम रुकन बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए गए, तहम अमली मुजाहिरा न होने की वजह से वो आज भी बुनियादी हकूक लेने से कासिर हैं। इस्लामाबाद में पहली बार ख्वाजा सराओं की सेहत बारे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें ख्वाजा सराओं ने दिल के दुख बयान किए। कहते हैं दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हमें तो पाकिस्तान में तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। जिंदगी के हर शोबे में रुकावटें हैं। डिग्री लेने के बावजूद हमारे लिए कोई मुलाजमत नहीं। अस्पतालों में भी तकलीफ दे रवैये का सामना करना पड़ता है। शिनाख्ती कार्ड में भी तीसरे खाने का शहरी बना दिया गया है। ऐसे ही कई शिकवों का इजहार किया ख्वाजा सराओं ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा ट्रांसजेंडर हेल्थ कॉन्फ्रेंस के दौरान। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास हर राइट मौजूद है। एक्ट के मुताबिक हम इक्वल सिटीज़न हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये कि हेल्थ के लिहाज से भी हमारे पास फैसिलिटीज़ इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो देखें, ये जो चीज़ है ये पहला कदम है। ख्वाजा सराओं का मानना है कि मसाइल सब उजागर करते हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे जो बातें होती हैं ना, वो सिर्फ ज़बान की हद तक होती हैं या पेपर वर्क होता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती। जितनी भी बातें हम सुनते हैं वो या तो हम सिर्फ सुनते हैं या तो हम सिर्फ पढ़ते हैं। 2018 में एक एक्ट पास हुआ था जी, ट्रांसजेंडर की सेहत, तालीम, नौकरी, हर चीज़ उसके अंदर मेंशन थी, लेकिन वो चीज़ सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनिस ने कहा कि शहर में ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेंटर बनाया गया है, जिसकी सरपरस्ती ट्रांसजेंडर रेम शरीफ को दी गई है, ताकि ख्वाजा सराओं के मसाइल बेहतर तौर पर हल किए जा सकें। कैमरामैन नफीस आराई के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज़।